برباد اسی سمندر سے کیا جائے گا. جب قیامت قریب آئے گی، جب شرارت بڑھ جائے گی، سب ناچنے کودنے لگے گا، اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، سب ڈانس کرنے والا، ناچنے والا، موبائل میں تھرکنے والا، مذہب کے ماننے والے کو بیوقوف سمجھنے والا، نماز پڑھنے والے کو احمق اور الو سمجھنے والا، مدرسہ میں پڑھنے والے کو بیوقوف سمجھنے والا، نقاب پہننے والی خاتون کو ٹریڈیشنسٹ، دیہاتی، ولیجر سمجھنے والا، اور جو بالکل چڈی پہن کے رہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھنے والا، یہ ماڈرن ہے، یہ سیویلائزڈ ہے، یہ ویل مینٹینڈ ہے، یہ صاحب ہائیلی کوالیفائیڈ ہے، یعنی بے حیائی زناکاری کو تہذیب سمجھنے والا، اور حیا، شرم اور پردے کو دیہاتیت سمجھنے والا. جب ایسے لوگ دنیا میں پھیل جائیں تو اللہ تعالیٰ اسی سمندر کو حکم دے گا کہ تم بہہ جاؤ. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر کو بہا دیا جائے گا کہ جاؤ شہر کو گم کر دو. اور پھر وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر کے پانی میں آگ لگا دی جائے گی، پورا شہر جل کر راکھ ہو جائے گا. جس کو لوگ کہتے ہیں حسن، جس کو لوگ کہتے ہیں خوبصورتی، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بیوٹی، جس کو لوگ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ، جس کو لوگ کہتے ہیں ترقی، وہ ساری ترقی جل کر راکھ ہو جائے گی. ترقی بے حیائی نہیں ہے، ترقی حیا ہے. ترقی بدتمیزی نہیں ہے، ترقی اخلاق ہے. ترقی بے ادبی نہیں ہے، ترقی ادب کا نام ہے. سڑک بنانے کا نام ڈیولپمنٹ نہیں ہے، مکان بنانے کا نام ڈیولپمنٹ نہیں ہے، زمین خریدنے کا نام ڈیولپمنٹ نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ اخلاق اپنے اندر اپنانے کا نام ڈیولپمنٹ ہے. تہذیب ڈیولپمنٹ ہے، ڈسپلین ڈیولپمنٹ ہے، اچھا انسان بننا ڈیولپمنٹ ہے. صرف مکان بنانے کا نام ڈیولپمنٹ ترقی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، نہیں ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث، بڑی حدیث جس کو ام الاحادیث کہتے ہیں، دا مدر آف آل ٹریڈیشنز، تمام احادیث کی جو ماں ہے. جیسے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں، اسی طرح ایک ام الحدیث ہے، ام الاحادیث ہے بخاری شریف میں پہلی حدیث، اب بہت بڑی حدیث ہے وہ، اب تمام حدیثوں کی جان ہے وہ. اس حدیث پاک کو آپ سنتے ہوں گے. صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام کے سامنے اچانک ایک شخص نمودار ہوا. اے لڑکا، اے بیٹھو، تم میری یہ 10 منٹ کی گفتگو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تم لوگوں کے لیے ہی تو میں کہہ رہا ہوں، اور کام کی بات کر رہا ہوں، کوئی کامیڈی نہیں بول رہا ہوں، مگر کروڑوں کی ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک جملہ زندگی کو بدلنے والا کہہ رہا ہوں. ایک جملہ جو اب تک جو میں کہہ چکا ہوں، اگر اس پر دھیان دو گے، وقت کی قدر، علم، دوستی، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی گہرائی، یہ تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، اور تم پھر اٹھ کے بھاگ رہے ہو. کیا سمجھ رہے ہو میں پھر ناچوں، وہاں بیٹھ کر کے کودوں، یا کوئی ایسا جملہ بولوں تاکہ سب ہاں کرنے لگو؟ ایک بندہ جلسے میں نہیں رہے گا، سب بھاگ جائے گا. عالم دین کو چاہیے کہ وہ اس کو کامیڈی اور مسخرے کی محفل نہیں بنائے. عالم دین کا مقام اس لیے بلند ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتا ہے. عالم دین کا مقام اس لیے بلند ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے. عالم دین صرف رات میں 10 منٹ بچوں کو پڑھا کے سو جائیں، اور دوسرا بندہ کم پڑھا لکھا یا بے پڑھا لکھا 1000 رکعت نماز نفل پڑھے رات بھر جاگ کر، اس سے بہتر ہے ان کا 10 منٹ پڑھا کر کے سو جانا. یہ بات ہم نہیں کہتے ہیں، حدیث میں آیا ہے. کیوں؟ بغیر سمجھے بوجھے، بغیر قانون کے، بے یقینی کے ساتھ کوئی 1000 بار سر مارے. جھوٹ نہیں بولیں گے تو پیسہ کہاں سے ملے گا؟ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا. داڑھی ہے، ٹوپی ہے، مگر یقین نہیں ہے، اس داڑھی میں آگ لگا دو. اگر اللہ پر یقین ہی نہیں ہے تو داڑھی سے کیا فائدہ ہے؟ جب اللہ پر یقین ہی نہیں ہے تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے سے کیا فائدہ ہے؟ جب اللہ پر یقین ہی نہیں ہے تو جبہ جھاڑنے سے کیا فائدہ ہے؟ یقین ہی تو ایمان ہے. اللہ ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی دنیا چلانے والا ہے.
وہی سب کو پالنے والا ہے. وہ اس نے کیا کہا؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی کے ڈر سے بچوں کو ذبح مت کر، میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی روزی دیتا ہوں. وہ کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو. میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو سورج ہے زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، سائنسدانوں نے کہا ہے، اور سورج سے بھی دوری پر خربوں کلومیٹر دوری پہ ایک سیارہ ہے جو سورج سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا. یہ سورج کے سامنے یہ زمین بالکل ایک ذرہ کے برابر ہے، اور اس سورج سے بڑا وہ سیارہ. اب یہ بتائیے کہ اس سورج کا نظام، ستارے کا نظام، سیاروں کا سسٹم، یہ روزانہ سورج کا اگنا، روزانہ سورج کا ڈوبنا، مہینے کا آنا، رات کا آنا، دن کا آنا، موسم کا چینج ہونا، اور ایسا نہیں کہ بہت چینج ہوئے تو آج تھک گئے تو اب رات نہیں دن میں بدلے گی، دن نہیں ختم ہوگا، کروڑوں سال سے تو دن آ رہا ہے تو آج نہیں دن نکلے گا، خربوں سال سے سورج اگ رہا ہے تو آج نہیں اگیں گے، یا اس میں کوئی فالٹ ہو جائے، کوئی ڈیمیرٹ پیدا ہو جائے کہ اس میں ریپیئرنگ کی ضرورت پڑے. ایسا کچھ نہیں. کون ہے جو اس وشال، جٹیل اور زبردست کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ بندہ تھوڑا سا غور کرے گا تو سمجھ لے گا ایک گھر بغیر گارجین کے نہیں چلتا ہے، ایک مدرسہ بغیر مالک کے نہیں چلتا ہے، ایک گاؤں بغیر سردار کے نہیں چلتا ہے، ایک ملک بغیر پرائم منسٹر کے نہیں چلتا ہے. یہ وسیع کائنات بغیر خالق کے کیسے چل رہی ہے؟ یہ کائنات کا سسٹم بتاتا ہے کہ اللہ ہے اور وہ ابھی ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساری کائنات وہی چلاتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہ فلم میں گانے لکھنے والا وہ کیا جانے گیا، فلم میں گانے لکھنے والا وہ کیا جانے گیا. آج سے 1000 سال پہلے بھی ایک مناظرہ ڈیبیٹ ہوا تھا. وہ ڈیبیٹ یہی تھا کہ جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے کوئی دلیل دے، ہمیں سمجھائے، قرآن حدیث کی نہیں، کوئی ہمیں ریشنل، عقلی، لاجک والی دلیل دے، تب ہم سمجھیں گے کہ ہاں اللہ ایک ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقلی دلیل دے کے اسے مبہوت پر متحیر کر دیا تھا. مناظرے کی تاریخ طے ہوئی تھی، موضوع مناظرہ طے ہوا تھا. وہ تو دلی کا ڈیبیٹ، وہ تو ایسے ہی ایک تبصرہ تھا، ورنہ مناظرہ تو باضابطہ اس کا ٹاپک طے ہوتا ہے، تاریخ طے ہوتی ہے، اس کے بعد صاحب اس کی جو شرطیں ہیں وہ سب پوری ہوتی ہیں. وہ ساری باتیں ہوئی تھی آج سے 1000 سال، آج سے 1200 سال پہلے، 1000 سال ہی 1200 سال پہلے. 80 ہجری میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. دنیا کے آج سب سے زیادہ فالوور امام اعظم ابو حنیفہ کے دنیا میں ہے، حنفی ہے. وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ طے کی اور مناظرہ کا وقت طے ہوا. ہزاروں، اس زمانے میں جتنے لوگ آ سکتے تھے سب جمع ہوئے. ادھر دہریہ جو کہتا تھا کوئی خدا نہیں ہے، دنیا خود سے بنی ہے، وہ دہریہ آیا ہوا تھا. امام اعظم جان بوجھ کے آپ نے آنے میں ڈیلے کیا، ایک حکمت تھی آپ کے آنے میں دیری ہوئی. اب یہ دہریہ چلا چلا کے گلا پھاڑ پھاڑ کے پانی پی پی کے کہنے لگا دیکھو تمہارا امام نہیں آ رہا ہے، دیکھو تمہارا امام نہیں آئے گا، کوئی دلیل ہی اس کے پاس نہیں ہے، وہ کیا بتا پائے گا. اسی بیچ میں وہ گلا پھاڑ ہی رہا تھا کہ امام اعظم تشریف فرما ہوئے. اور جب آئے تو اس کے بعد وہ دہریہ بولا کہ آپ کے آنے میں تاخیر کیوں ہوئی، میں بہت پہلے سے منتظر تھا اور آپ نے لوگوں کا وقت خراب کیا. امام اعظم نے کہا کیا بتاؤں، میں راستے میں آ رہا تھا، سامنے ایک ندی تھی، ندی میں کیسے پار کروں میں سوچ رہا تھا، دیکھا کہ اچانک ایک درخت کٹ گیا، پھر میں دیکھا کہ درخت سے تختے نکل گئے، پھر میں دیکھا کہ کشتی خود بخود بن گئی، پھر میں دیکھا کہ اس کشتی پر بیٹھ کر کے میں دریا پار کر کے میں تمہارے پاس آ گیا. اب وہ دہریہ بولا دیکھو تمہارا امام کتنا جھوٹ بول رہا ہے. کیا کوئی درخت بغیر کسی کاٹنے والے کے کٹ سکتا ہے؟ کیا تختہ بغیر کسی بڑھی پھاڑنے والے کے پھٹ سکتا ہے؟ کیا ناؤ کشتی کسی بنانے والے کے بغیر بن سکتی ہے؟ یہ کتنا بڑا سفید جھوٹ بول رہا ہے. امام اعظم نے کہا کہ اے ملحد، اے بے دین،
سن لے، جب ایک درخت بغیر کسی کاٹنے والے کے نہیں کٹ سکتا، جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، یہ کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن گئی ہے؟ یہ بتا دے۔ امام اعظم کا جواب تھا، وہ دہریہ خاموش ہو گیا۔ سارے مجمع میں اللہ پر مضبوط یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ کہا کسی کی چھوٹی سی کھوپڑی میں آئے نہ آئے، مگر یہ بات حق ہے کہ دنیا بنانے والا خدا ہے اور وہ اکیلا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہی ساری کائنات چلاتا ہے، اور جس دن وہ چاہے گا کائنات میں زلزلہ آئے گا، کائنات کا وناش ہوگا، دنیا کا وناش ہوگا، قیامت آئے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ لوگوں کو زندہ کر کے اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو جتنا زیادہ ڈیپ میں ڈوبتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، دماغ جلاتا ہے، آسمان اور سورج کے نظام کو دیکھتا ہے، وہ اخیر میں یہی کہتا ہے کیا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی باتیں ہیں۔ عقل مند وہ جو اس پر غور کرتے ہیں تو اٹھتے ہوئے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ and they consider in the creation of the heavens and the earth۔ وہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا ایمان ایسا پختہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے، میں جتنی بھی عبادت کروں تیری عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو پائے گا، بس تو اپنے فضل سے مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ سبحانک فقنا عذاب النار۔ بندہ دماغ جلائے گا تو ذرہ ذرہ بتائے گا کہ خدا ہے، وہی روزی دینے والا ہے۔ مسلمانوں کے سر پہ ٹوپی ہے، مگر دھیرے دھیرے یقین کمزور ہو رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں تو مال کہاں سے آئے گا، سود نہیں کھائیں تو پیسہ کہاں سے بڑھے گا، ٹھگیں دوسروں کو نہیں تو مال کہاں سے آئے گا۔ یعنی ٹھگی کا کاروبار لوگ کر رہے ہیں۔ یقین وشواس کرے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، میں نہیں جھوٹ بولوں گا، بچے میرے مر جائیں مگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب اللہ دیکھ لے گا کہ یہ بندہ مجھ پر یقین کر رہا ہے، وہاں سے روزی دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، صرف یقین ہونا چاہیے، مضبوط یقین۔ یہ یقین کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں مسخرہ، یقین کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں جوکنگ، یقین کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں ڈرامہ، یقین کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں صاحب کامیڈی۔ یہ کامیڈی نہیں بلکہ قرآن سنیے، کامیڈی نہیں بلکہ حدیث سنیے، کامیڈی نہیں بزرگان دین کی زندگی سنیے۔ اب ذرا غور سے سنیے میری بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ساری باتیں لاجواب، حضور کا حسن لاجواب، حضور کی ذات لاجواب، حضور کی ظاہری حیات لاجواب، حضور کی ابھی کی زندگی لاجواب، یعنی ساری چیزیں یونیک اور لاجواب ہیں۔ کیوں لاجواب ہیں؟ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ Our prophet is the beloved messenger of his creator. Our prophet is the bridegroom of this world and the hereafter. اور اعلیٰ حضرت نے کتنی زبردست بات کہہ دی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہے وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم۔ یوں تو یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، لیکن وہ حسن میں وائٹنس تھا، وہ حسن صبوحی تھا۔ اور آقا دو جہاں علیہ السلام کا حسن، یہ حسن ہے جو ملاحت لیے ہوا تھا، جس میں نمکینیت تھی، اور اس حسن میں کشش ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہے وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی۔ Our prophet had such a beautiful complexion. The beauty itself takes an oath by his attraction. اعلیٰ حضرت کے اس
کلام کی جو جان ہے، جو مصرع سب کو معلوم ہے، بچے بچے کی زبان پہ ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سارے لوگ مل کے پڑھیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ظاہر سی بات ہے اللہ نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنا دیا ہے، کائنات کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو دے دی ہیں. اور حضور کہتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں بانٹنے والا ہوں. اللہ مجھے دیتا ہے، میں ڈسٹریبیوٹر ہوں، میں بانٹنے والا ہوں. اس لیے رضا نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. Our prophet is the true distributor of God's favors. He alone can give because he has these powers. بس میں آخری بات کہوں اور میں آگے بڑھتا ہوں، آپ غور سے میری گفتگو سماعت کریں. اعلیٰ حضرت کے شعر میں نصیحت ہے، اعلیٰ حضرت کے شعر میں معنویت ہے. اعلیٰ 1 گھنٹے کی تقریر ایک طرف، ایک مصرع ایک طرف. آج لوگ کسی زمیندار کے سامنے کھڑے ہیں، کسی غونڈے سے دوستی کرتے ہیں تاکہ میرے وقت پہ وہ کام آئے، کسی دلال سے دوستی کرتے ہیں تاکہ وقت پہ کام آئے. اور بنگال میں پولیٹکس اس قدر سیاست اس قدر گہری ہو چکی ہے کہ پڑھا لکھا آدمی بھی کسی نہ کسی پارٹی سے جڑا رہنا چاہتا ہے تاکہ مجھ پر جب سنکٹ پڑے تو یہ میری پارٹی کا ورکر مجھ کو کام آئے. اسی لیے کوئی ترنمول میں ہے، کوئی سی پی آئی میں ہے، کوئی سی پی آئی ایم ایل میں ہے، کوئی کانگریس میں ہے، اور کوئی مسلمان نام کا آدمی بھاجپا میں ہے تاکہ ہم پر سنکٹ پڑے تو یہ مجھ کو میرے کام آئے. سنکٹ کی گھڑی میں کام آنے کے لیے کوئی نیتا کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوا ہے، کوئی کسی غونڈے سے دوستی کرتا ہے، اس غونڈے کو اپنے دروازے پہ لا کے کبھی اس کی مہنگی گاڑی کھڑی کرتا ہے تاکہ آس پاس کے سارے میرے پڑوس کے لوگ مجھ سے ڈرنے لگیں کہ اس کا سمبند اس غونڈے سے ہے، اس بڑے غونڈے سے ہے. مصیبت میں وہ کام آئے گا. رضا نے 100 سال پہلے کہا کیوں کسی غونڈے، کیوں کسی پتنی دار، کیوں کسی سردار کا سہارا لیتا ہے جب مصطفیٰ ساری کائنات کے مددگار موجود ہیں. غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. Our prophet will help the helpless through his compassion because Allah has give him these powers. اللہ نے اسے وہ طاقت دی ہے کہ غمزدوں کی وہ مدد کر سکے. Give this good news to those who are grief ridden. جو مصیبت زدہ ہے، جو مصیبتوں میں پھنسا ہے، اس کو یہ بشارت سنا دیجئے کہ مصیبت میں کام آنے والی ذات دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی. یہاں جب روح نکلے گی، مصطفیٰ کا دیدار ہوا تو روح نکلنے کی ساری تکلیفیں بھول جاؤ گے. قبر میں جب سناٹا، اندھیری کوٹری جہاں نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ بندھو کوئی نہیں رہیں گے، جس کے لیے میں جیتا رہا ساری زندگی، اس میں کا ایک فرد میرے ساتھ قبر میں نہیں رہے گا. اس اندھیری کوٹری میں اجالا بخشنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئیں گے. جہاں قیامت کے دن ایک ایک نیکی میں بھیک مانگوں گا، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے والدین سے، اپنے دوست یار سے، ایک نیکی کوئی نہیں دے گا. اس سنکٹ کی گھڑی میں مصطفیٰ جان رحمت کام آئیں گے، اس سنکٹ کی گھڑی میں آقا کام آئیں گے. اس لیے رضا نے کہا کہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. یہ بتائے کہ میں نے 50 سال پہلے جو نعت پڑھی تھی، جو میں پڑھتا تھا، وہ میں نے آپ کو سنایا. اب اس نعت کے سنانے کا مقصد یہی ہے، اس کا انگریزی ٹرانسلیشن سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے وہ بچے جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، جو مولانا صاحب لوگوں کو احمق سمجھتے ہیں کہ ان کو انگریزی نہیں آتی ہے، وہ بچے جان جائیں کہ میں نے انگریزی میں ایم اے کیا ہے. اور یہ معمولی ایم اے نہیں کیا ہے، 500 بچوں میں میرا رزلٹ میٹرک میں سب سے ٹاپ رہا ہے. 10th کلاس 500 بچوں میں سب سے ٹاپ رزلٹ رہا ہے. اور پھر مدرسہ چھوڑ کے نہیں، مدرسے میں پڑھنے کے ساتھ رہا ہے. جب ڈاکٹر منموہن سنگھ سکھ کا بچہ، وہ جب اسکول کالج میں داڑھی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پگڑی پہن کے پڑھ سکتے ہیں، اور پھر ریزرو بینک کے گورنر